ایک خوبصورت سمندر کے کنارے ایک معصوم لڑکی بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک ایک بہت بڑی چٹان اس کے اوپر گرنے لگی۔ وہ خوف سے ہانپنے لگی، لیکن تبھی ایک بہادر شہزادے نے جلدی سے پہنچ کر اس کی جان بچا لی۔ لڑکی نے تڑپتی ہوئی آواز میں اس کا شکریہ ادا کیا اور واپس جانے لگی۔ شہزادے نے اس سے دوبارہ ملنے کا پوچھا، تو وہ کوئی وعدہ کیے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ شہزادہ اسے جاتا دیکھ کر سوچنے لگا کہ وہ اس کے خوابوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ جب شہزادہ اپنے محل واپس پہنچا تو وہاں ہر طرف شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ اور سپاہی شہزادی کی تصویر دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ محل میں آنے والی وہ لڑکی اصل شہزادی نہیں، بلکہ ایک ظالم جادوگرنی کی بیٹی ہے۔ اس ظالم جادوگرنی نے اصل لمبی زلفوں والی شہزادی کو ایک اونچے مینار میں قید کر رکھا تھا اور اپنی بیٹی کو نقلی شہزادی بنا کر محل بھیج دیا تھا۔ وہ بوڑھیا اپنی بیٹی پر غصے سے چلاتی ہے کہ وہ یہ نہ بھولے کہ اسے محل تک پہنچانے والی اس کی ماں ہے اور اس کا ایک لفظ سب کچھ برباد کر سکتا ہے۔ میں شہزادہ اس نقلی شہزادی کے مغرور رویے سے پریشان تھا اور اپنے والد سے کہتا ہے کہ وہ ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا جو اس سے محبت نہ کرتی ہو۔ اگلے دن وہ بوڑھیا نقلی شہزادی کو محل کی پارٹی میں بھیج دیتی ہے۔ بادشاہ اسے سمجھاتے ہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بے چین شہزادہ اداس ہو کر دوبارہ اسی جنگل کی طرف نکل جاتا ہے جہاں وہ اس معصوم لڑکی سے ملا تھا۔ تبھی اچانک پیچھے سے وہی پیاری سی آواز آتی ہے اور وہ لڑکی یعنی اصل شہزادی اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ شہزادہ اسے اپنے ساتھ شاہی پارٹی میں لے جاتا ہے۔ وہ لڑکی زندگی میں پہلی بار کسی پارٹی میں آئی تھی، اس لیے بہت گھبرائی ہوئی تھی، لیکن شہزادہ اس کا ہاتھ تھام کر کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ آخر میں شہزادہ اسے ایک جادوئی تحفہ دیتا ہے اور کہانی یہیں ختم ہوتا ہے۔